इसे बाद में कर लेना, सबक के बाद से टाइम करें जी। یہ مسئلہ نمبر 10، اگر ہوں، ایک یا 2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے تب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا۔ حساب سے حیض کے جتنے دن ہوں ان کو حیض سمجھے اور اب غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر پورے 15 دن درمیان میں گزر گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ استحاضہ تھا، سو ایک ہوں، دن یا 2 دن خون آنے کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھیں اب ان کی قضا پڑھیں۔ کیا مسئلہ ہوا؟ جی حضرت، اگر 2 دن آیا تو وہ استحاضہ ہوگا، اور 2 دن سے زیادہ پھر اس کا زمانے کا اندازہ کرنا پڑے گا، کہ 15 دن تک اگر اندازہ کریں کہ بیچ میں دوبارہ خون آیا یا نہیں آیا، 10 دن تک آیا یا اس سے کم آیا، تو پھر جو 2 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو جو ہے دوبارہ پڑھ لیں ان کو بھی۔ سمجھ گیا ساتھی، یا اور کوئی اور بتائے گا؟ نور امین صاحب بتائیں آپ، کیا ہوا؟ حضرت انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 1 یا 2 دن خون آ کر بند ہو گیا ہو تو نہانا واجب نہیں ہے، یعنی کم صحیح۔ از کم 3 دن اگر خون آئے گا تو وہ حیض شامل ہوگا، ہوں، کم میں حیض نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اب چونکہ یہ استحاضہ شمار ہے تو یہاں پر جی جی یہ نماز نہانا تو واجب نہیں ہے، نماز پڑھ لیں، لیکن صحبت ابھی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جی جی اس کا معلوم ہوگا 15 دن کے بعد، معلوم ہوگا کہ استحاضہ یا حیض تھا، پھر کیا ہوا؟ یعنی کہ اب یہ تو بندہ دو سمجھ۔ 2 دن فون آیا اور فون آنا بند ہو گیا، اچھا اب اس میں نہانا تو واجب ہے نہیں، نماز پڑھے لیکن صحبت نہیں کرنا۔ اب اگر 15 دن گزر گئے، خون گزرنے سے پہلے خون آ گیا تو معلوم ہو جائے یہ کیا تھا، حیض کا زمانہ تھا۔ 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ گیا تو معلوم ہوگا کہ یہ زمانہ حیض کا تھا۔ اچھا حساب سے حیض کے دن لگا لیں، کتنے بنیں گے اس کے؟ تو ان حیض کے دنوں میں ان کو حیض سمجھے، اب غسل کر کے نماز پڑھے، اگر پورے 5 دن ہو گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ کیا تھا، استحاضہ تھا۔ کیا تھا یہ؟ استحاضہ تھا۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ کیا فرق ہے؟ وعلیکم السلام۔ فرق سمجھ استاد رہے جی ہیں؟ مجھے تھوڑا سا نا اس میں وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ 15 دن تک جو ہے نا وہ خون اگر آ جائے تو وہ حیض ہوگا، تو 15 زیادہ سے دن زیادہ اندازہ 15 مطلب ہے دن کہ سے پہلے پورے نہیں ہوئے، خون آ گیا۔ دوبارہ خون آ گیا ہاں، تو حیض تو 10 دن ہوتا ہے، یہ 15 پھر کیسے وہ شمار ہم کریں گے؟ 15 دن 15 دن جو ہے نا وہ طہور کے ہوتے ہیں نا، جی تو پورے نہیں ہوئے۔ جی اگر یہ حیض ہوتا تو پورے 15 دن گزر جانے تھے، اگر استحاضہ ہوتا کیا، کیسے کہیں گے اس کو؟ تو صحیح ادھر لکھا ہوا ہے کہ اگر 15 دن مثال کے طور پر 12 دن بعد جو ہے نا وہ 12 دن پاکی کے گزرے تو پھر ہوں، حیض آ گیا، وہ خون آ گیا، تو ہاں، 12 دن کے بعد ہو گیا، تو وہ کیا یہاں جو لکھا ہوا ہے اس سے مراد تو یہ ہوگا کہ پھر حیض ہی ہے، وہ بھی دن حیض کے تھے، وہ بھی تو ہم حیض کے اس کو تھے۔ حیض شمار کریں کہ 10 دن سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے۔ ہوں،
اور اگر جی حضرت یہ اگر وہ میرے خیال میں جی جی کیا حضرت کہہ میرے رہے خیال میں یہ مسلسل نہیں ہے، 2 دن آئے پھر نہیں آئے پھر 2 دن آئے، ایسے اس ترتیب سے حضرت، یا ایک آدھ دن بیچ بالکل میں آ جائے۔ ایک دن آیا یا 2 دن آیا آ کر بند ہو گیا، پھر درمیان میں آیا ہی نہیں، اب یہ نہانا تو واجب نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ حیض ہے استحاضہ ہے، یہ استحاضہ یقینی ہے، حیض کا حیض یقینی، استحاضہ یقینی ہے اس کا، کیونکہ حیض ہوتا تو یہ نہانا واجب تھا، اب چونکہ استحاضہ ہے تو نہانا واجب نہیں ہے، پھر احتیاطاً درست نہیں صحبت کرنا، 15 دن کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ کیا تھا۔ اچھا آگے چلیں۔ جی حضرت، مسئلہ نمبر 11، 3 دن حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں 3 دن پورے ہونے پر خون بند نہیں ہوا تو ابھی غسل نہ کریں نہ نماز پڑھیں۔ اگر پورے 10 دن رات پر یا اس سے کم میں خون بند ہو جائے تو ان سب دنوں کی نمازیں معاف ہیں، قضا نہیں پڑھنی پڑے گی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ عادت بدل گئی ہے، اس لیے یہ سب دن حیض کے ہوں گے۔ اور اگر 11ویں دن بھی خون آیا تو اب معلوم ہوا کہ حیض کے صرف 3 دن تھے، باقی سب استحاضہ ہے، لہٰذا 11ویں دن نہائے اور 7 دن کی نمازیں قضا پڑھے اور اب نمازیں نہ چھوڑے۔ یہ تو بات صاف ہو گئی نا؟ جی حضرت۔ جی استاد جی۔ یہ مسئلہ صاف ہے، آگے چلیں۔ جی مسئلہ نمبر 12، اگر 10 دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت میں خون بند ہوا کہ نماز کا وقت اتنا تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی سے غسل کے فرائض ادا کر کے نہائے تو نہانے کے بعد بالکل ذرا سا وقت بچے گا جس میں صرف ایک بار اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتی، تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی اور قضا پڑھنا پڑے گی، لہٰذا اگر غسل اور نیت کا وقت باقی ہو تو نیت کر کے نماز شروع کرے، اگرچہ نیت کرنے کے بعد وہ وقت نکل جائے تو بھی نماز پوری کرے، لیکن اگر فجر کے وقت نیت کر کے نماز شروع کرے، اگرچہ نیت کرنے کے بعد وہ وقت نکل بھی جائے تو بھی نماز پوری کرے، لیکن اگر فجر کے وقت نیت کرنے کے بعد سورج نکل آئے تو وہ نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ قضا کرے، اور اگر وقت اس سے بھی کم ہو تو نماز معاف ہے، اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں۔ ہاں، اب کیا دیکھا جائے گا اس کے اندر؟ حضرت یہ 10 دن سے کم حیض آیا، اس میں خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بہت کم تھا، اتنی اب دیکھیں گے جلدی پھرتی سے اگر جی جی کیا دیکھا جائے گا؟ جی حضرت آپ ہی بتا دیں۔ آپ پڑھیں، یہ وقت بتائیں کو بتائیں۔ دیکھیں گے کہ غسل کر کے غسل کے فرائض صرف ادا کر کے اتنا وقت رہے کہ اللہ اکبر نیت بن سکتی ہے اور یعنی کہ کچھ پڑھ تکبیر سکتی ہے، تحریمہ تو کہہ اس پہ سکتے، اگر جی جی حضرت تکبیر تو تحریمہ کہہ سکتے جی، جی جی تو اس تو پر نماز تو بھی واجب، نماز پوری کرے۔ تو جی جی حضرت، اس پر نماز کیا یہ واجب ہو گئی؟ کیا ہو گئی ہے؟ نماز اس پر واجب واجب ہو ہے، گئی حضرت، اگر اس نے نا یعنی کہ اس نے نہیں پڑھی تو قضا کرے گی، نہیں پڑھی تو قضا قضا کرے کرے گی۔ گی حضرت، اس کو معلوم یا تھا کہ بھئی تقریباً اگر 5 منٹ یا 10 منٹ کے حساب کر لیں۔ نہیں نہیں، دیکھو نا، اس کو معلوم تھا کہ اگر میں جلدی سے پھرتی سے غسل کروں گی اور صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہوں، لیکن اسے نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں کیا، تو اب اس پر نماز واجب ہے۔ اگر اس نے ایسا کر نماز شروع کر دی تو یہ نماز پڑھتی رہے، بھلے نماز کا ٹائم نکل جائے، لیکن فجر کی نماز میں اگر سورج نکل آیا تو نماز یہ دوبارہ پڑھے گی، مغرب ہے، عشاء ہے، ظہر، عصر ہے، اس میں اپنی نماز پوری کر لے گی۔ بات سمجھ گئے؟ جی 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 نہیں اگر سمجھے؟ اس سے وقت کم ہو تو معاف ہے پھر۔ جی ہاں ہاں، یعنی کہ اب ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ بس 1 منٹ ہی ملا اس کو، جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 3 بج کے یا 4 بجے نماز ٹائم ختم ہو رہا ہے ظہر کا،
اور یہ پاک ہو رہی ہے 3:55 پر. اب لامحالہ 5 منٹ میں یہ غسل نہیں کر سکتی، تو اب اس کی نماز، اس کے یہ نماز معاف ہے. یہ اگر 10 منٹ مل گئے اس کو کہ بھئی یہ نہا کے صرف اللہ اکبر کہے گی تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. اب اس کو یہ نماز قضا کرنی پڑے گی، نماز اس پر واجب ہو گئی. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ اس نے نماز شروع کر دی تو فجر کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس میں نماز کا ٹائم ختم ہو گیا تو نماز کو پورا کرے گی. اگر فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، سورج نکل آیا، اب اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کو دوبارہ قضا کرے گی. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی حضرت آگے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی استاد جی آگے سمجھے. اب مار بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو خاموش اس کو شرم آتی ہے استاد جی. جی وہ کہہ رہا ہے میں نے شادی نہیں کرنی. اچھا شادی اس کا مدار ہے، دیکھیں گے کہ اس کو کتنا ٹائم ملتا ہے پاک ہونے کے بعد. اگر پاک ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے تو نماز ادا اس پر واجب ہو گئی. اتنا ٹائم بھی نہیں ملا تو نماز واجب اس کے اوپر نہیں ہوگی. چلیں مسئلہ نمبر آگے. 13. اگر پورے 10 دن رات حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ صرف اتنا وقت ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی، اور نہانے کی بھی گنجائش نہیں، تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، اس کی قضا پڑھنا لازم ہے. ہاں، پہلے مسئلے میں تھا کہ وہ 10 دن سے پہلے پاک ہو رہی ہے، اس میں یہ کہ 10 دن کے بعد پاک ہو رہی ہے. 10 دن حیض کے پورے ہو گئے تو کیونکہ چونکہ حیض وہ آتا ہی نہیں ہے 10 دن کے بعد، استحاضہ ہوتا ہے، اس میں لامحالہ نماز اس پر واجب ہے. چلیں یعنی اس میں جو مسئلہ نمبر گنجائش ہے 14. نہانے کی وہ بھی وقت اس کی گنجائش نہیں ہے. مطلب ہاں صرف اللہ اکبر، مطلب 1 منٹ بھی اگر پہلے وہ پاک ہو گئی تو بھی اس پہ نماز واجب ہے. واجب ہے، مطلب کیونکہ فرض 10 ہے دن بعد، پڑھنا. 10 دن کے بعد تو استحاضہ میں اور نماز پڑھے گی. نہیں مطلب ہے 10 دن. حیض سے پاک بھی اگر ہوگی نا، اگر اس ہاں کے جی ہاں جی، پانچ وہی نا. تاریخ کو ہاں 5 تاریخ کو اس کا 4 بجے شروع ہوا تھا حیض، اور 15 تاریخ کی 4 بجے اگر وہ 1 منٹ بھی پہلے، مطلب یہ 5 منٹ پہلے زور کی نماز 4 سے پہلے وہ پاک ہوگی، 1 2 منٹ بھی، تو بھی اس پہ زور کی نماز آئے گی. جی ہاں، ہو جائے گی. چلیں آگے پھر میں پڑھ جی لوں. آپ پڑھ لیں. اگر اگر رمضان شریف میں دن کو پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد کھانا پینا درست نہیں، شام تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے، لیکن اس دن کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی بھی قضا رکھنا پڑے گی. ہوں. یہ مسئلہ جی. نمبر 15. اس کی سمجھ تو میرے خیال میں یہ آسان ہے، سب کو تقریباً آ گئی ہوگی کہ ہوں. دن میں اگر کسی وقت بھی، چاہے وہ 10 بجے پاک ہوئی، 5 بجے ہوئی، 4 بجے ہوئی، جس وقت بھی، تو وہ روزہ تو نہیں اس کا ہوگا لیکن کھائے پیے گی بھی نہیں. ہوں. اچھا کہتے رہنا واجب ہے، شام تک روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے، لیکن اس دن کا روزہ نہیں بلکہ اسی قضا کرے. یہ نہ کوئی وہ شرعام کھائے پیے تو مناسب نہیں ہے. چلیں آگے. جی مسئلہ نمبر 15. اگر پورے 10 دن حیض آنے کے بعد ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ ذرا سی رات باقی ہے، جس میں کم ایک دفعہ چلیں. یہ ایک دفعہ اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتی، تب بھی صبح کا روزہ واجب ہے. اور 10 دن سے کم حیض آنے کی صورت میں اگر اتنی رات باقی ہے کہ پھرتی سے غسل کے فرائض پورے کر سکتی ہے، لیکن غسل کے بعد ایک دفعہ بھی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتی، تو بھی صبح کا روزہ واجب ہے. یعنی مطلب کہ ہے صبح کا روزہ صبح کا جو سحری کا وقت ہے وہ اگر 4 بجے ختم ہو رہا ہے نا،
تو हम्म अगर पूरे उसके 10 दिन हो गए हैं तो फिर वो अगर 4 से पहले 1 मिनट भी पाक हो गई है तो वो उस पे रोज़ा वो है फर्ज हो गया, मतलब हम्म रखेगी रोज़ा। सही। तो और अगर अगर उसके 10 दिन से कम है तो फिर वो कम से कम कोई 10 मिनट पहले पाक हुई है 4 बजे से, तो फिर जो है वो रोज़ा रखेगी, नहीं तो फिर नहीं रखेगी है तकरीबन। मतलब अगर 10 मिनट में 10 10 मिनट में गुसल, अगर वो गुसल फुर्ती से गुसल के फ़राइज़ पूरे कर सकती है, लेकिन वो गुसल के बाद एक दफ़ा भी अल्लाह अकबर नहीं कह सकती, मतलब वो गुसल के फ़र्ज उसने पूरे करने में तो तकरीबन कमो बेश 10 मिनट लग ही जाते हैं ना। हम्म तो 10 मिनट अगर इतना कुछ टाइम उसके पास है, मतलब 10 मिनट पहले पाक हुई है, तो फिर वो रोज़ा रखेगी, नहीं तो फिर वो नहीं रखेगी। नहीं, इसमें कुछ और कह रहे हैं, देखें फिर देखें। मुझे ऐसे ही लग रहा है। जी जी। इसमें लेकिन ये कह रहे हैं कि गुस्ल के बाद एक दफा भी अल्लाह अकबर नहीं कह सकती तो भी सुबह को रोजा वाजिब है। जी। दोबारा पढ़ मतलब लें पहले। लेकिन गुसल के फर्ज तो पूरा करने कहते हैं कि फुर्ती से गुसल के फर्ज पूरे कर सकती है। कर सकती है। हाँ, हाँ मतलब इतना लेकिन टाइम उसके पास है कि वो फुर्ती से गुसल के फर्ज पूरे कर ले। हाँ तो वो उसमें पूरे कितने, कर लिए, यानी कि फर्ज पूरे कर लिए इसने ना। अब गुस्ल करने के मेरे ख्याल बाद में, एक दफा अल्लाह अकबर नहीं कह सकती तो भी रोजा वाजिब, के पाक तो हो गई नहीं उसके टाइम में अंदर अंदर। जी जी, मतलब तकरीबन मेरा जो अंदाजा है उसमें 10 मिनट तो लग ही जाते हैं नहाने में जो है ना। हाँ यानी कि ना, अब ये पाक तो हो गई, गुस्ल तो कर लिया, गुस्ल करने के बाद अल्लाह अकबर नहीं कह सकती तो भी सुबह को रोजा वाजिब वाजिब है। है। हाँ। शावर के नीचे 2-3 मिनट में हो जाता है वो गुसल। साजी साथियों की बड़ी तहकीक है इस मामले पे। ये तो वो टब के अंदर ही छलांग लगा दी, अच्छा नहीं है शावर की बजाय। अब अच्छा में आगे जल्दी आगे से पूछे। हाँ अगर अच्छा, रात अगर को इतनी रात हम बाकी थी लेकिन गुसल नहीं किया तो रोजा ना तोड़े, बल्कि रोजे की नियत कर ले और सुबह नहा ले। हम्म, और अगर इससे भी कम रात हो यानी गुस्ल भी ना कर सके तो सुबह का रोजा जायज नहीं, लेकिन हम्म, दिन को कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं, हम्म, बल्कि सारा दिन रोजादारों की तरह रहे फिर उसकी हम्म। कदा रखे। यानी कि उसको तो मौका मिल जाता है ना कि अल्लाह अकबर कह सकती है वो, फिर तो अगर तो मौका भी नहीं है फिर उसका रोजा उस पर वाजिब नहीं है। नहीं, अल्लाह अकबर नहीं, साजी गुस्ल की बात है, अल्लाह अकबर कहना ना हाँ हाँ कहना हाँ, इससे कोई फर्क गुस्ल के बाद अगर गुस्ल भी नहीं नहीं। कर जी सकती। गुस्ल, हाँ इतना टाइम नहीं कि गुस्ल कर सके तो फिर उस पर रोजा नहीं है। और यानी कि अगर पाक गुस्ल तो हो करने गई। का टाइम है तो फिर वो हाँ उस पर रोजा है। यानी खून तो बंद हो गया लेकिन है ही 2 मिनट उसके पास, 2 मिनट है, 2 मिनट तो नहीं कर सकते ला महला वो। जी जी चलें। ऐसे। वो साजी वैसे भी आजकल सर तो खैर, मतलब इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि वो घर के काम काज भी उस टाइम जहरी बात है, उन्होंने बाकियों को भी तो रोजा रखवाना है। तो उसमें फिर सिर्फ इस बात को तो नहीं, अगर और कोई सूरत नहीं बन सकती फिर क्या करेंगे, मतलब अगर बाकियों को रोजा नहीं रखवाना इसमें था। ये इसमें औरों कराया ना कराया है, अब इसका अपना मसला है ये। लेकिन उस्ताद जी इसमें जो लिखा हुआ है ना आगे कि उसने चाहे गुस्ल करना जरूरी नहीं है उस वक्त के गुस्ल हाँ करे तो रोजा रखे। बाद में कर लेगी जी, गुस्ल हाँ। का टाइम, इतना टाइम बचना जरूरी है कि इतने में गुस्ल कर ले, चाहे गुस्ल ने अगर 5 मिनट या 10 मिनट रहते हैं तो वो रोजा रखवा रहे या ये खुद भी खाना खा ले तो वो रोजा बाद में हाँ गुस्ल गुस्ल बाद कर में ले रखेगी, तो गुस्ल बाद में रोजा कर हो लेगी। यानी कि अब देखे ना कि अब मसला है मसला है रोजे का, नमाज का नहीं है। गया। जैसे भाई ये 3:30 बजे पाक हो गई, अब चूंकि शहरी बना रही है, ठीक है ना, खून आना बंद हो गया 3:30 बजे, अभी औरों को शहरी करा रही है तो रख ली है, बाद बाद में ये गुस्ल कर लेगी। जी। सिर्फ टाइम इतना होना चाहिए कि उसमें गुस्ल कर सकती हो, चाहे सकती हो। करे ना करे वो कोई नहीं मसला। चलें। जी, मसला नंबर 16। हम्म अगर एक दिन या कई दिन खून आया फिर 15 दिन से कम पाक रही तो इसका कोई एतबार नहीं, बल्कि ये समझा जाएगा
کہ گویا اول سے آخر تک برابر خون جاری رہا، لہذا جتنے دن حیض آنے کی عادت ہو اتنے دن حیض کے ہیں، باقی سب استحاضہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ہر مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو حیض آنے کا معمول ہے، پھر کسی مہینے میں پہلی تاریخ کو خون آیا، پھر 14 دن پاک رہی، پھر ایک دن خون آیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ گویا 16 دن برابر خون آتا رہا۔ ان میں سے پہلے 3 دن حیض کے ہیں اور باقی 13 دن استحاضہ ہے۔ اور اگر چوتھی، پانچویں، چھٹی تاریخ کو حیض کی عادت تھی تو یہی تاریخیں حیض کی ہیں، اور پہلے 3 دن اور بعد کے 10 دن استحاضہ کے ہیں۔ مطلب جو پہلے عادت ہے نا اس کو پھر وہی حیض اس کے شمار ہوں گے، چاہے 3 دن ہے، 4 دن، 5 دن، جتنی بھی اس کی عادت ہے باقی وہ استحاضہ حیض شمار۔ ہوں گے، باقی سارا استحاضہ۔ چلیں آگے۔ مطلب باقی 15 دن نہیں پوری ہوئی تھی۔ مگر یہ جی۔ بات کہ اتنا حیض ہے اور اتنا استحاضہ ہے 16ویں دن سے پہلے معلوم نہ ہوا تھا، تو ایسی حالت میں جب پہلی بار خون دیکھا تو نماز چھوڑ دے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ حیض کا خون ہے۔ پھر جب ایک دن کے بعد بند ہوا، یہ تو احتمال ہے کہ استحاضہ کا خون تھا، اور یہ احتمال بھی ہے کہ حیض ہو، اس لیے قاعدہ کی روح سے اس ایک دن کی نماز قضا پڑے۔ پھر جب 14 روز کے بعد خون آیا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلا خون حیض تھا، اس لیے اس وقت تک کی نمازیں نہیں ہوئیں، جن میں سے 3 دن کی معاف ہو گئیں اور 3 دن سے زائد کی قضا کرے۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ ان 3 دن کے بعد اس نے غسل کیا تھا یا نہیں۔ اگر غسل کر کے نمازیں پڑھی تھیں تو ان 13 دنوں کی نمازیں سب درست ہو گئیں، اور اگر غسل نہیں کیا تھا تو باقی 13 دنوں کی نمازیں قضا پڑے، اور اب جو خون آ رہا ہے اس میں نماز نہ چھوڑے، غسل کر کے نماز پڑھے، اور اب وہ مستحاضہ شمار ہوگی۔ تھوڑی لمبی بات ہے، میں جو سمجھ آئی اسے یہ عرض کرتا ہوں، باقی پھر تصحیح آپ فرما دیں فرمائیں۔ کہ جی اس کو مطلب پہلے تاریخ کو خون آ گیا، صحیح۔ اور ایک دن بعد وہ خون بند ہو گیا، تو وہ ٹھیک۔ تو چونکہ عام معمول میں تو ہے کہ کم از کم 3 دن ہو تو وہ حیض ہوتا ہے، تو جی۔ اس نے اس کا استحاضہ ہی سمجھا کہ یہ تو ایک دن آ کے وہ بند ہو گیا تو یہ استحاضہ ہے، تو اس زیادہ نے ہے۔ وہ مطلب ہے کہ نہ اپنے مطلب۔ غسل کیا یا اس نے نمازیں پڑھتی رہی، ہوں اور پھر جو ہے نا کم از کم باقی جو ہے نا وہ 15 دن طہر کا زمانہ ہے، تو وہ طہر پورا نہیں ہوا تو پہلے ہی خون آ گیا، تو ہوں اس سے پھر جو ہے وہ اس کا جو عادت ہے وہ شمار ہوگی، مطلب ہے اس کی اگر 4، 5، 6 تاریخ کو اس کو خون آتا تھا حیض کا تو وہ 3 دن حیض کے ہوں گے، باقی ہوں استحاضہ ہے، اور 4، 5، 6 کو وہ اس کو حیض تھے تو 7 تاریخ کو اگر اس نے غسل کیا ہے تو ہوں پھر تو وہ اس کی باقی نمازیں صحیح ہو گئی، اگر صحیح ہو سات گئی۔ تاریخ کو اس نے غسل نہیں کیا تو پھر اس کی نمازیں پچھلی بھی نہیں ہوئی کہ وہ 3 دن حیض کے اس کے تھے، حیض کے بعد غسل نہیں کیا تو غسل کیے بغیر نمازیں پڑھی ہیں تو وہ بھی وہ نہیں ہوئی، نہیں۔ وہ ساری نمازیں حیض والی بھی، اور مطلب حیض کی 3 دن کی تو معاف ہو گئی، باقی ساری جو ہے نا وہ پڑے گی دن لوٹائے۔ دوبارہ۔ چلیں۔ اگر اسی کو یاد نہ ہو۔ اگر اس کی کوئی عادت نہ ہو بلکہ پہلی بار خون آیا ہو تو پہلے 10 دن حیض ہیں اور باقی 6 دن استحاضہ ہے، کیا مطلب؟ چونکہ اس کی عادت معلوم ہی نہیں، ابھی پہلی دفعہ اس کو خون آیا، پتہ نہیں کتنے دن اس کو آئندہ آئے گا، ایک دن آئے گا، مطلب 3 دن آئے گا، 10 دن آئے گا، یہ تو عادت بنے گی تو پتہ چلے گا اب یہ خون اس کو آیا ہے جیسے 15 دن، اس ہاں کو خون آ گیا 16 دن، جی، تو 10 دن کیا ہوں گے یہ؟ یہ حیض ہوں گے، باقی 6 دن استحاضہ ہوں گے۔ ہو جائیں گے۔ چلیں۔ مطلب اس میں خون تو اس کو آیا پہلے 1، 2 دن آیا، تو پھر باقی 14 دن کے بعد پھر خون آ گیا، تو وہ اس میں پہلے 10 دن حیض ہوں گے، ہوں باقی جو 6 دن ہے وہ استحاضہ کے ہوں گے۔ چلیں۔ جی، نفاس کی تعریف، یہ اور کوئی بھائی پڑھ لیں۔
جی میں پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں نفاس کی تعریف: بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے جو خون آتا ہے اس کو ساری لنک بھی آگے دوسرا ساری اگر کہیں تو کل پڑھ لیں گے۔ لنک آ گیا جی سجی ہے؟ جی سجا گیا۔ آ گیا لنک؟ چلو پھر کل پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ سجی میں ان کو دوبارہ پڑھوں گا، اگر سوال ہوگا تو آپ کو